بسم اللہ الرحمن الرحیم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کے تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ اسلام اور سیاست آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ اشکال یقین میں بدل چکا ہے کہ سیاست کا الگ شعبہ ہے، دین کا الگ شعبہ ہے، بلکہ بعض جملے ہم اس لیے بولتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیاست ایک مکروہ چہرہ ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم اپنی باڈی لینگویج سے اور گفتگو سے اس بات کو مان رہے ہیں کہ سیاست کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ہر بندہ سیاسی بھی ہے۔ ساتھ یہ بھی کہ جہاں بیٹھیں گے آپ کو سیاست کے پروفیسر وافر مل جائیں گے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں جس کو ملکی سیاست پہ پورا عبور حاصل نہ ہو۔ کسی مجلس میں بیٹھ جائیں، وہ آپ کو یہ کہے گا آپ چپ کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ذہن ہمارا یہ ہے کہ سیاست کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ ایک تو اس اشکال کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، اگلا مسئلہ الگ ہے کہ ہم نے سیاست کا برا حال کیوں کیا، کیسے کیا۔ وہ یہ ہے، ایک اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دیتا ہوں۔ ہمارا کوئی لیڈر، کوئی ہمارا عہدیدار کوئی بیان دے دے کسی بھی اچھی بات کا، کوئی وہ اس کو حوالہ دیا جائے کہ آپ نے یہ بیان دیا تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے، یا ہم آپس میں کوئی معاملات کرتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو یہ یاد کرواتے بھئی آپ نے تو فلاں موقع پہ یہ وعدہ کیا تھا۔ تو آگے سے ہمارا ایک جملہ ہوتا ہے جس میں ساری سیاست کا چہرہ نظر آتا ہے۔ جملہ یہ ہوتا ہے وہ تو میرا سیاسی بیان تھا۔ وہ کیا تھا؟ میرا ایک سیاسی بیان تھا۔ یا کوئی لیڈر کرے تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو ایک سیاسی گفتگو تھی۔ مطلب کیا ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا وہ خود بتا رہے ہیں کہ سیاست، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیاست ایک جھوٹ، دھوکے کا نام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہی یہ آ رہا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء سیاست کرتے تھے،
اور ایک نبی چلا جاتا تھا، دوسرا پیغمبر اس کی جگہ لے لیتا تھا. اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد میرے بہت سارے خلیفہ آئیں گے. آپ نے ان کی بات کو ماننا ہے، ان کے ساتھ وفاداری کرنی ہے. گویا انبیاء سیاست کرتے تھے. اب سیاست ہے کیا؟ سیاست کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے افراد یا معاشرے کو ایسا سسٹم دیا جائے یا اس کی اس انداز سے خدمت کی جائے کہ افراد کے لیے سہولیات فراہم کی جائیں، معاشرہ اچھا ہو، ضرورتیں پوری کی جائیں، ان کی خدمت کی جائے، ان کی ہر طرح سے ان کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے. اس کو سیاست کہتے ہیں. چلانا، سیاست کا مطلب کیا ہے؟ نظام چلانے کو سیاست کہتے ہیں. ایک نظام چلانے کو. مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے سیاست کی کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا کہ یہ سارے، کیونکہ اس وقت قومیں خراب ہوتی تھی تو یہی علاج ہوتا تھا. آپ تو خوش قسمت قوم ہیں، امت ہیں کہ اس طرح کے حالات نہیں تو ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے ہیں. پیغمبر کی دعا ہے، پہلے قوموں کو تباہ کر دیا جاتا تھا جس طرح کے حالات ہیں. ان کو پیغام ملا کہ یہ عذاب آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، طوفان آنے والا ہے. تو طوفان، سیلاب، کوئی مشکل آنے سے پہلے حکمران کیا کرتے ہیں؟ وہ بندوبست کرتے ہیں. وہ سوچتے ہیں جو ان کے خیر خواہ ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کا کیا کرنا ہے. ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ اس وقت پڑا تو قحط ہے، حالات تو ایسے ہیں کہ وہاں بارش دیکھیں عرصہ گزر چکا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ کشتی بنا رہے ہیں. کس کے لیے؟ ان کی خدمت کے لیے. جو اچھے لوگ ان کو بچانا ہے ان کے لیے کشتی بنا رہے ہیں. لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ پانی کبھی دیکھا نہیں ہے، آپ نے کہیں بارش عرصہ ہو گیا ہمیں ملے نہیں، کشتی کہاں چلانی ہے؟ تو حکمران وہ ہوتا ہے جس کی نظر قوم کے مستقبل پہ ہوتی ہے. وہ مستقبل کا سوچتا ہے ان کے لیے کیا کرنا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے یہ ٹینور کیسے پورا کرنا ہے، میں نے عارضی بندوبست کر کے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانا ہے. وہ نہیں یہ دیکھتا. وہ خدمت کرتا ہے آنے والے وقت کے لیے ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور انہوں نے ان کو بچایا، ان لوگوں کو جو کام کے لوگ تھے ان سب کو بچایا. جو کام کی چیزیں تھیں ان کو بچایا نظام چلانے کے لیے. اور پھر اسی سے آج تک یہ دنیا باقی ہے. باقی تو تباہ ہو چکی تھی. انہوں نے کتنا بڑا مستقبل دیا ہے کہ آج ہم بھی باقی ہیں تو ان کشتی کی وجہ سے باقی ہیں. باقی تو سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. یہ لیڈر ہے کہ وہ آخر مستقبل کے لیے سوچتا ہے. اور اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کمال کے لیڈر تھے. یعنی انبیاء نے کس طریقے سے قوموں کی خدمت کی ہے، وہ ایک کمال کے لیڈر تھے. اور انہوں نے اس انداز میں لوگوں کی خدمت، کیونکہ وہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو خیرخواہ قوم کا ہوتا ہے، کہیں ظلم برداشت نہیں کرتا. ہاں، اور ہمارے ہاں حکمران وہ ہوتا ہے جو زیادہ ظلم کر سکتا ہو، اور اس نے ظلم کرنا ہے، چاہے اس ظلم کے جو مرضی قوم کو بھگتنا پڑے، اس کو اقتدار چاہیے. لیکن جو صحیح سیاست دان ہے، جو صحیح سیاست ہے، جو صحیح نظام چلانے والا ہے، وہ قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے. کیسے خیر خواہی؟ کہ دو آپس میں لڑ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ گیا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور آگے بڑھ کے دونوں کو چھڑایا. اور ظلم جو کرنے والا تھا وہ پیچھے نہیں ہٹا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، پھر لگائی ایک، اور ایسی لگی کہ وہ پلٹی ہوا، وہ موت کے گھاٹ اتر گیا کہ وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہا. حالانکہ انہوں نے اس جذبے سے اور اس نظریے سے تو لگائی نہیں تھی اسے. وہ تو دفاع کی صورت میں اگر کسی کی جان چلی جائے تو شریعت نے بھی اس کی اجازت دی، ہماری شریعت نے، کہ اپنا دفاع کرتے کرتے اگر کوئی بندہ بلکہ اپنی حفاظت کرتے ہوئے
اور اپنے مال جان گھر بار کی حفاظت کرتے ہوئے اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو وہ شہید کے درجے پر ہوتا ہے. لہذا ان سے ظلم نہیں برداشت ہوا. اور پھر انہوں نے وہ فرعون کہ جس فرعون کی انٹیلیجنس اتنی پاورفل تھی کہ کوئی بچہ کسی کے ہاں بچا نہیں تھا سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کوئی بچہ نہیں بچا تھا، سارے بچے اس نے قتل کروا دیے تھے. گھروں تک اتنی رسائی تھی، اتنی اس کی انٹیلیجنس تھی. اتنی پاور کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کی رہبری کس طرح کی ہے، ان کی ذہن سازی. اصل بات یہ ہے ہمارے ہاں بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری صحیح معنوں میں ذہن سازی نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتا ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری تربیت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال ذہن سازی کی ہے. 13 سال مکی زندگی میں لوگوں کے عقائد درست کیے، ان کو توحید بتائی ہے، ان کو توحید اور اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہم کس کس طریقے سے شرک کرتے ہیں وہ ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو سمجھائی ہیں. پہلے اقتدار کی کوئی بات نہیں کی، 13 سالوں میں اقتدار کی کوئی بات نہیں کی، حکومت کی کوئی بات نہیں کی، صرف اور صرف نظریات درست کیے ہیں. اور انبیاء نے بھی نظریات درست کیے ہیں. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی نظریات درست کیے اور اتنی رازداری سے کیے کہ اتنی پاور اس کے پاس کہ گھروں میں پیدا ہونے والا بچہ نہیں بچتا تھا. اور یہ اتنا بڑا نیٹ ورک تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ ہر جگہ پہ ذہن سازی ہو چکی ہے. اور اتنی زبردست ذہن سازی، اللہ نے کہا اے موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل جائیے، یہ آپ کے خلاف بہت بڑا جو میدان کارزار سجانے والا ہے فرعون. موسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کو نکال کر لے گئے جو لوگ فرعون کے محل میں بھی کام کرنے والے تھے، اس کی حکومت میں کام کرنے والے تھے، اس کے انڈر بھی کام کرنے والے تھے، ان کے اداروں محکموں میں کام کرنے والے تھے. لیکن نہ فرعون کی فوجوں کو پتہ چلا، نہ ان کی آئی ایس کو پتہ چلا، نہ کسی ایسی ایجنسی کو پتہ چلا. اس وقت پتہ چلا جب موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو اور پورے سسٹم سے، پورے ملک سے نکال کر وہ باہر لے گئے تھے. تب پتہ چلا تھا یہ ہے رہبری، یہ ہے لیڈری کہ ان کی ذہن سازی اس طرح کی. اور ان کو پتا تھا کہ فرعون ظالم کتنا ہے، ہم اس درویش آدمی کی بات مان کے ہم تو تباہ ہو جائیں گے. اور اس قدر وہ مضبوط ذہن سازی تربیت کی کہ نہیں، اصل میں یہ آپ سے شرک کروا رہا ہے، توحید اس طرف ہے، اس شرک کے گھر سے نکل آئیے، اللہ کی توحید کی طرف آ جائیے، اصل راستہ وہ ہے. اور پھر وہ قوم آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طرح کے انہوں نے اس قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مطالبے کیسے کیے تھے. اور ان کی آپ مطالبے پڑھیں گے تو حیران آ جائیں گے کام کیسے تھے ان کے. لیکن اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تربیت کرتے رہے. اور وہاں دریا پہ پہنچے، پیچھے فرعون کی فوج آ گئی، یعنی اس وقت اس کو پتہ چلا ہے فوج آ گئی اور انہوں نے کہا اب تو مارے گئے، لو جی اب ہماری موسیٰ علیہ السلام نے تو ہمیں اب پکڑوا دیا. تو وہاں پہ حوصلہ دیا، لیڈر حوصلہ دیتا ہے کلا انما ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا پروردگار ہے، تم اگر نکل آئے ہو شرک کے گڑھ سے نکل آئے ہو اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر اللہ نے کیسا ماحول بنایا کہ راستے بنا دیے سب کے سامنے، فرعون کی فوجوں کو نیست و نابود کر دیا. تو گویا اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے ہیں. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں، انہوں نے پریکٹیکل بھی کر کے دکھایا. زرے بناتے ہیں، اپنی قوم کو تیار کرتے ہیں، اور اس طرح کی زرہ بناتے تھے کہ شاید اس کے بعد اس طرح کی بنی نہیں. فقدر فی السرد وعمل صالحا، کہ وہ اس انداز سے زبردست کہ کسی کو پہننے والے کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی تھی. فوجوں کو بھی تیار کرتے تھے. اور پھر انہوں نے
ایسے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، علم بھی اتنا، اور انہوں نے نظام حکومت اور فیصل اس قدر تھے کہ بڑے بڑے فیصلے کرنے والے تھے، بڑے بڑے مجمع لگا کر اور سب کے سامنے ایسا فیصلہ کرتے، لوگ حیران رہ جاتے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام وہ انڈسٹریل پروجیکٹس پر کام کرنے والے تھے، اور وہ صنعت کار تھے، صنعتیں انہوں نے بڑے زبردست بلڈنگیں بنانے والے تھے، کمال قسم کی وہ تعمیرات کرنے والے تھے۔ اسی وجہ سے مسجد اقصیٰ ان کی سب سے پہلے تعمیر کرتا تھی کہ انہوں نے خوبصورت طریقے سے تعمیر کروائی۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تربیت بھی، فیصل بھی ایسے، ایک چھوٹی سی بات ان کی کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہاں فرمائی یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ بکریوں کے ایک ریوڑ نے ایک کھیتی میں انگوروں کی بیل تباہ کر دی، جو انگور لگ چکے تھے، پک چکے تھے۔ اب فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ یہ بیل جو ہے، جو مالک ہے، اس کو بکریوں کا مالک اس کو دے دے گا ساری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اجازت چاہی کہ ابا جان آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، میری اس میں ایک رائے ہے، آپ فیصلہ ایسے نہیں، ایسے کریں کہ جب تک یہ انگوروں کی بیل دوبارہ تیار نہیں ہو جاتی، بکریوں کا مالک اس انگوروں کی بیل کی حفاظت کرے گا، جب تک دوبارہ انگور اس لیول پہ نہیں آ جاتے، یہ انگوروں کی بیلوں کی حفاظت کرے گا، اس کی کھیتی باڑی کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اور اس کی ساری بکریاں جو ہیں وہ انگوروں کی بیل کے مالک کو دے دی جائے، تاکہ وہ اس سے اس وقت تک فائدہ اٹھاتا رہے۔ اور لوگ حیران ہے، یہ ہے حاکم۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان ایک فیصل بن جائیں، لوگوں کے درمیان آپ انصاف کرنے والے بن جائیں۔ یہ نہیں اچھی اچھی چیزیں ساری حکمران اکٹھی کر کے لے جائیں اور قوم صرف مسائل صرف قوم کے لیے ہیں، یعنی ساری سہولتیں، ساری آسانیاں اور ساری جتنی بھی دنیا کی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ ساری حکمرانوں کے لیے، ان کے لیے لوڈ شیڈنگ کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے گیس کا کوئی مسئلہ نہیں، ان کے لیے جتنی مجبوریاں کا کوئی مسئلہ نہیں، یہ ساری مجبوریاں عوام کے لیے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام فاحکم بین الناس بالحق، ایک تو فیصلہ ہے، دوسرا یہ ان کے درمیان ہر طرح سے انصاف کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی ایسا کر کے دکھایا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عدل قائم کیا ہے، جس کی میں نے چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ جو یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ طریقہ انتخاب پر بھی بڑا بحث کرتے ہیں۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو اتنا بڑا طریقے پہ اختلاف نہیں ہے۔ شریعت نے جو ہمیں ہدایات دی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو بندہ اچھا ملنا چاہیے، حکمران اچھا ملنا چاہیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا تھا تو اشاروں کنایوں میں کیا تھا، واضح نہیں کہا، اشارے تھا، واضح اشارے دے دیے کہ لوگ سمجھ جائیں۔ اور پھر یہ جو نظام حکومت ہے یہ از حد ضروری ہے، اس کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، 3 لوگ سفر پہ جا رہے ہیں، وہ سفر کا آغاز نہ کریں جب تک ان میں سے ایک امیر منتخب نہ کر لیں۔ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب گئے تو ثقیفہ بنی سعدہ کا مسئلہ سب سے پہلے انتخاب ہوا ہے، وہ فیصلہ ہوا کہ امیر اگلا کون ہے، خلیفہ کون ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلفائے اربعہ جن پر سب متفق ہیں، جتنے بھی اہل سنت ہیں وہ سب متفق ہیں، تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں منتخب کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو منتخب کر دیا تھا کہ یہ اگلے خلیفہ ہیں سب کے سامنے۔
لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی شورا بنا دی تھی. انہوں نے منتخب نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے بنا لیا. گویا ہر خلیفہ کا طریقہ انتخاب مختلف ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اچھا انسان ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، رحم دل ہونا چاہیے، وہ راہبر ہونا چاہیے، وہ رہنما ہونا چاہیے، وہ جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ لٹیرا نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنا مفاد نکالنے والا نہیں ہونا چاہیے، وہ اپنی قوم پہ مر مٹنے والا ہو، اپنی قوم کے لیے قربانی دینے والا ہو، وہ اپنے مفاد کو پس پش ڈالنے والا ہو اور اپنی قوم کو آگے رکھنے والا ہو. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے اربعہ، سب کی یہ مثالیں موجود ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، ان کی مثالیں موجود ہیں. جس طریقے سے انہوں نے قوم کی خدمت کی ہے، ایسا خدمت کرنے والا ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہماری ذہن سازی کیسے ہوتی ہے؟ یعنی جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں انبیاء کی، صرف مختصراً آپ کے سامنے، یعنی ہر نبی کی یہی طریقہ رہا. یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی پوری زندگی کیسے گزری ہے، جیل میں گزری ہے اور کس طرح مصائب میں، اور جیل سے نکلے تو انہوں نے کس طرح مینج کیا ہے اس قحط سالی کو. ہمارا تو 76 سال سے ہم قحط سالی کی حالت میں ہے نا. حضرت یوسف علیہ السلام ماہر معاشیات تھے، اور انہوں نے ایک بتایا، مصر کا جو امیر تھا اس کو بتایا کہ آپ کیسے یہ مینج کر سکتے ہیں، مجھے آپ امیر بنا دیں، انی حفیظ علیم، میں کر سکتا ہوں یہ کام، میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. اور انہوں نے کہ 7 سال کے بعد 7 سال قحط سالی آئے گی، اور 7 سال کیسے انہوں نے مینج کیا کہ ساری خوراک کو محفوظ کیا سٹوں کے اندر ہی. یعنی اس وقت آپ بتائیں کہ اتنی ہماری ترقی ہو چکی ہے، 7 سال کسی نے کوئی سٹور کیا ہے؟ پھل کرتے ہیں 1 سال کے لیے کرتے ہیں زیادہ، بلکہ 6 مہینے کے لیے زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کی حیثیت نہیں رہتی فروٹ کی، سبزی کی. لیکن 7 سال انہوں نے سٹور کیا ہے اناج، اور پوری مصر کی حکومت کے اندر کہیں قحط سالی نہیں ہوئی. اور بلکہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تھے، وہ باہر سے آئے ہیں کہ باہر کے لوگ بھی آ کر مصر سے اپنی خوراک کا بندوبست کر کے لے جا رہے ہیں. 7 سال قحط کے آئے ہیں، اور کس طرح انہوں نے مینج کیا ہے. یعنی انبیاء یہ کام کرتے ہیں، یہ کام تو انبیاء کا ہے، ہم نے یہ کام لٹیروں کے حوالے کر دیا ہے. جو مذہبی لوگ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انہوں چھڑو پر انہوں کی پتہ، اس کے پیچھے تو ہم خود نہیں لگتے. جو دین کی بات کرتا ہے، جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ اگر کھڑا ہو جائے ہم اس کو مذاق کرتے ہیں کہ بھئی اس کو سیاست کی کیا پتہ ہے. سیاست ہے ہی ان لوگوں کے پاس، خدمت کر ہی یہ سکتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے. وہی آپ کی خدمت کر سکتا ہے. جس کو ڈر نہیں وہ خدمت نہیں کرے گا. وہ اپنی جیب بھر سکتا ہے، وہ اپنی اولادوں کو پال سکتا ہے، وہ اپنے خاندانوں کو اچھا بنا سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی خدمت نہیں کرے گا. خدمت وہی کر سکتا ہے جس کو دین کی سمجھ ہے. دین کی سمجھ اللہ کا ڈر سمجھاتی ہے، تقویٰ دیتی ہے، اور جس کو تقویٰ مل جائے گا وہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے یہ پیغام ملا کہ یہ تھوڑے سے ہم نے مہینے کے پیسے اکٹھے کیے ہیں، یہ پیسوں سے ہمیں کوئی میٹھی چیز لا دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گھر کا جو ماہانہ لگایا تھا بڑا کم تھا. انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے گنجائش نکل سکتی ہے. انہوں نے اور کم کر دیا کہ ہمارے یہ پیسے قوم پہ لگنے چاہیے. اور انہوں نے تو وہ اپنی کفن کے لیے نیا، اپنی تدفین کے لیے اور کفن کے لیے بھی نیا کفن نہیں منگوایا تھا، مجھے اسی میں دفنا دیجیے گا، یہ وصیت کی تھی. گویا ہمارے ہاں 7 نسلوں کے لیے بندوبست کر کے جاتے ہیں جی. وہ ہماری 30 نمبر پہ آنے 100 سال کے بعد جو قوم آنے والی ہے نا ہماری نسل سے، اس کے لیے بھی بندوبست کر رہے ہیں. اتنا فکر ہے ان کو. لہذا اصل یہ ہے کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، دودھ آیا، دودھ کا پیالہ آیا، دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا ہے، آگے بزرگ بیٹھے ہیں. اب کیا ہے، آداب کیا ہے؟
اخلاقی طور پر ادب کیا ہے کہ دائیں جانب سے شروع کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دائیں جانب پہ پہلے نمبر پہ بچہ بیٹھا ہے. آپ نے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا اور بچے سے اجازت لی, بیٹا بزرگ بیٹھے ہیں, یہ دودھ پہلے بزرگوں کو نہ دے دوں, آپ پہلے نمبر پہ ہیں. ایک پیغمبر ہیں, شارع ہیں, اور وہ اجازت بچے سے لے رہے ہیں مجلس کے اندر کہ اس بچے سے پوچھو تو صحیح کہ یہ اس کا حق بنتا ہے, اس کا پہلے عدل اس حد تک ہے, اس حد تک عدل ہے. وہ جو مثالیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی بھی ہوتی ہے ہاتھ کاٹ دیتا ہے, وہ اسی لیے ہیں. ایک دودھ کے گھونٹ پر بھی اتنا عدل ہے. یہاں اربوں پر بھی کوئی عدل نہیں ہے, یہاں وزارتیں تقسیم کرنے پر عدل نہیں ہے, یہاں کسی کو عہدہ دینے پر کوئی عدل نہیں ہے. آپ کے سامنے ہزاروں مثالیں موجود ہوگی کہ بڑے بڑے محکموں میں وہ لوگ سفارشوں پہ لگے جن کو سائن کرنے نہیں آتے. یہ عدل ہے. میں تو یہی کہتا ہوں ہمیشہ, یہ ملک پاکستان اگر اب تک قائم ہے تو وہ ہمارے آباء و اجداد نے جو خون بہائے تھے اس کی تقسیم پر, اس خون اور اس قربانی کی وجہ سے یہ محفوظ ہے, ورنہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو تباہ کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا دے دوں ان کو. بیٹا نے کہا, چھوٹے بچے نے کہا, اللہ کے پیغمبر آپ کے ہونٹ مبارک جس پیالے کے لگے ہوں میں وہ برکت پہلے کسی اور کو نہیں دینا چاہتا, وہ میں برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا, اگر آپ کی اجازت نہیں تو میں کسی بزرگ کو پہلے نہیں دوں گا. لہذا ہمیں منتخب کرنا ہے, ووٹ ڈالنا ہے تو اس بندے کا انتخاب کریں جو آپ کی خدمت کر سکتا ہے, جو قوم کے لیے بہتر ہے, جو خیر خواہ ہے. جو صرف سیاسی بیان کو یہ سمجھتے, وہ تو ہمارا سیاسی بیان تھا, ہم نے خود اس سیاست کو دھوکے کا نام دے رکھا ہے, اس کو جھوٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ سیاست, عبادت اور دین ایک ہی چیز تھی. انبیاء نے یہ کام کر کے دیا ہے, صحابہ نے یہ کام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے دن وحی کے بعد گھر آئے تھے تو حضرت خدیجہ نے سیاست ہی آپ کی بتائی تھی. سیاست کی کہتے ہیں خدمت کو, نظام چلانے کو. پیغمبر اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ تو لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں, آپ تو بیواؤں کی خدمت کرنے والے ہیں, بے آسراؤں کے سہارا بننے والے ہیں. اللہ آپ کو کیسے ضائع کرے گا؟ وہ ہوتا ہے لیڈر, ایسے لیڈر ہوتے ہیں. وہ نہیں لیڈر کہ اب وہ آپ کے جنازوں میں بھی آ رہے ہیں, وہ آپ کا کوئی بیمار کسی کو کھانسی بھی آتی ہے فوراً بھاگتے ہیں, بھئی کھانسی 2 مرتبہ آپ نے کر لی ہے, بعد میں آپ ایڑیاں رگڑتے رہیں, کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا ہے, ڈوب جائیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. لہذا جن کا ایک جیسا رویہ ہے ان کا انتخاب کریں اور یہ ذہن سے بات نکالیں کہ سیاست کا دین سے گہرا تعلق. اگر کوئی دین والا آگے آتا ہے ان کے ساتھ چلیں, وہ آپ کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.